محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر رمضان المبارک کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں۔ ایک یہ کہ ہم سحری کیوں کرتے ہیں، سحری کا ثبوت کیا ہے اور سحری کے فائدے کیا ہیں۔ دوسری بات کہ سحری کی جو مشہور دعا ہے یا اور کوئی دعا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو آئیے سب سے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ ہم سحری کیوں کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم شریف کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ دوسری حدیث مسند احمد کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، کہ جو آدمی روزہ رکھنا چاہے، روزے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ سحری کر لیا کرے۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس حدیث کے اندر فلیتسحر جو امر کا صیغہ ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امر بھی وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے۔ تو ان دونوں احادیث سے پتہ چلا کہ ہمیں سحری کرنا چاہیے چاہے ہمیں بھوک ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات کہ سحری کے کیا کیا فائدے ہیں۔ سحری کے بہت سارے فائدے ہیں، من جملہ تمام فائدوں کے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں اتباع سنت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سحری کھائی ہے، جتنے بھی رمضان اللہ کے نبی نے گزارے ہیں، تو ہمیں بھی سحری کھانا چاہیے، اس میں اتباع سنت ہوتی ہے۔ سحری کھانے سے عبادت کے اندر تقویت ملتی ہے، اور سحری کھا کر کے انسان کو آخری پہر میں، رات کے آخری پہر میں ذکر، تلاوت، تہجد اور دوسری چیزیں جو عبادت کے تعلق سے ہیں وہ نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خالف الیہود والنصارى، کہ یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ تو جب ہم سحری کھائیں گے تو اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ یہ سحری نہیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات کہ جو آدمی سحری کھاتا ہے اس کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو جاتی ہے۔ سحری کے سلسلے میں کہ کوئی دعا منقول ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں مجھے تو کوئی دعا نہیں ملی، البتہ جو ہم مشہور دعا پڑھتے ہیں، بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب رد المحتار کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ سنت مشائخ ہے، سنت نبی نہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآراء کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح کے اندر فرماتے ہیں کہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جیسی عبادات میں نیت فرض ہے، لیکن الفاظ فرض نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ آج کل ذہن منتشر ہوتے ہیں، اس لیے زبان سے ان مروجہ الفاظ کو دہرانا یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، چاہے عربی کے اندر پڑھیں یا چاہے اپنی مخصوص زبان کے اندر اردو کے اندر پڑھ لیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔